خیبر کے جزوی واقعات میں وہ دو معروف واقعات بھی شامل ہیں۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس آ رہے ہیں تو وادی القرا میں پہنچے تو وہاں پہ یہودیوں نے تیروں کی برکھا کو برسا دیا، تو ایک ساتھی اس کو تیر لگا، ان کے روح پرواز کر گئی، تو سارے ساتھی کہنے لگے وہ جنت میں چلا گیا، ہم سے پہلے جنت میں چلا گیا، تیر آیا جنت میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ معروف واقعہ ہے اور میرے اور آپ کے لیے باعث عبرت ہے اور ڈرنے کا مقام ہے۔ یہ بندہ کس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کہہ رہے ہیں وہ جنت میں چلا گیا۔ رسول اللہ نے کہا معاملہ اس سے برعکس ہے، میں اس کے اوپر آگ کی ایک چادر دیکھ رہا ہوں جو اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے چرائی ہے۔ میرے بھائیو، حرام ایک ایسی چیز ہے کہ یا تو اس کے لیے توبہ کر کے دنیا سے جائیے یا اس کا عذاب آپ کو چکھنا ہی پڑنا ہے۔ اگر اس بندے نے جس نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا ہے اور اس کو تیر آ کے لگا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آگ کی ایک چادر ہے، تو مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اور اسی جنگ کے اندر وہ دوسرا واقعہ پیش آیا کہ جس کے بارے میں صحابہ نے کہا وہ جنتی ہے، وہ جنتی جا رہا ہے، کیسے لڑ رہا ہے، واہ واہ کتنا عمدہ لڑ رہا ہے، واہ واہ کفار کی گردنوں کو کاٹتا چلا جا رہا ہے، واہ واہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ جہنمی ہے۔ کس وجہ سے؟ صحابہ تعقب کرنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جہنم میں چلا جائے؟ لڑ رہا ہے دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ۔ کیا دیکھا؟ آخر میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بیمار ہوا اور زخموں کی شدت اور تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے حلق کے اوپر تیر کو پھیر کے خودکشی کر لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین روز روشن کی طرح عیاں ہو گئے۔ بنیادی طور کے اوپر جو بندہ ریاکاری کے لیے، جو بندہ بدنیتی کے ساتھ، جو بندہ جن لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان کہہ دیا صرف ان لوگوں کے بارے میں ہے، یہ دو حدیثیں بعض بدبخت سارے صحابہ کے اوپر لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ دو، اور بھائی ان دونوں کی جو نہیں تھے ان کی وضاحت کر دی ہے، باقی جس کی نہیں کی اس کے بارے میں ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ وہ جنت میں چلیے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جو مستثنا ہوں جن کو نکالنا اور رسول اللہ وعدے کر کے بتا دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اس حوالے سے علماء نے ان دونوں واقعات کے پیچھے ایک بڑی لمبی چوڑی بحث بھی کی ہے، جو مفصل انداز میں پڑھنا چاہے وہ ان دو احادیث سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن لب لباب یہ ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں سے جو حلال اور پکیدہ چیزیں ہیں وہ لو، اس کے ذریعے کھاؤ، وہ اپنے پیٹ میں ڈالو۔ جو جسم حرام کی پرورش میں پلا ہو، یہ کیسے ممکن ہے اس گوشت کے اوپر عذاب نہ ہو؟ جو حرام کھاتا ہے، جس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، وہ یا رب کہہ کے خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اس کی دعا نہیں سنی جائے گی۔ اور یاد رکھیے عبادات کی قبولیت کے اندر بہت سی شکیں ہیں کہ جو عبادت قبول ہوتی ہے کیسے شرک نہ ہو، کیسے رسول اللہ کے مطابق عمل ہو، کیسے ریاکاری شامل نہ ہو۔ مختلف جو باتیں ہیں اعمال کی قبولیت میں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ رزق حلال کا ہو۔